الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اس وقت جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عمومی طور پہ ہم ان آیات کو اولیاء کرام کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، یا ان انعامات کو جو اس آیت میں ذکر کیے گئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کچھ خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، اور ولی سے پھر وہ مخصوص ہم فرد مراد دیتے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ درجہ ولایت پر فائز فرماتا ہے۔ تو یہی ہماری خواہش ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس قرآن کی روشنی میں ہی دیکھیں کہ یہ مقام و مرتبہ خاص اس طرح کے اللہ کے مخصوص بندوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اولیاء عظام کے علاوہ جو یہ ولی اصطلاحی نہ ہو، یعنی جس کو ولایت حاصل نہ ہو، عام مسلمان جو اس درجے تک نہیں پہنچا، وہ بھی اعمال ایسے کر سکتا ہے، یا اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال کے بدلے میں یہی انعام بیان فرمایا ہے، باقاعدہ بیان فرمایا ہے، اور اس میں سے کچھ آیات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر بھی کی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور ہم نے کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا، ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، جو یعنی سلاست و روانی کے ساتھ اس کا ترجمہ بنایا جائے تو یوں ہوگا کہ ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور ڈر سنائیں۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ انبیاء علیہ السلام کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ تلوار کے زور پر یا زبردستی کسی کو اسلام کی طرف مائل کریں، اللہ کی طرف مائل کریں، جنت اختیار کرنے، جنت حاصل کرنے والے اعمال اختیار کرنے پر مجبور کر دیں، نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی دعوت کو پہنچانا۔ پہلے دعوت پہنچائی جاتی ہے، پھر بتایا جاتا ہے اس دعوت کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو یہ انعامات ملیں گے، اگر ان دعوتوں کو قبول نہیں کریں گے تو آپ کے لیے یہ عذابات ہیں۔ بس یہ کرنے کے بعد پھر انبیاء علیہ السلام اکثر قرآن پاک میں درج ہے کہ فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہم پر تو فقط اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہی لازم تھا۔ تو ایک تو یہاں پر اول حصے کے اندر یہ بات ہے جس سے تمام جو ہمارے مقررین ہیں، علماء ہیں، مبلغین ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ ہمارا کام لوگوں کو منوانا نہیں ہے، ہمارا کام زبردستی ان کو دین پر لگانا نہیں ہے، ہمارا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اس لیے اگر کوئی مانتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتا تو ہم اپنے تبلیغ دین کے کام کو ترک نہ کریں یہ سوچ کر جی مانتا ہی نہیں ہے۔ بھئی مانتا نہیں، ہمارا کام منوانا ہے ہی نہیں، ہمارا کام ہے انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہوئے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا۔ اب وہ مانے نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لوگ مانتے ہیں پھر ان کا یہ انعام بیان فرمایا کہ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے اعمال کو سنوار لیا، اس نے اپنے عقائد کو، اپنے ظاہری اعمال کو، اپنے دل کے اندر جو کیفیات ہیں، جو دل کی حالتیں ہیں، انہیں بالکل تعلیم شرع کے مطابق کر لیا، نبیوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیا، ان کے لیے انعام ہے کہ نہ دنیا میں وہ کچھ خوف رکھیں گے، نہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص درجہ ولایت پر فائز ہو تبھی اس کو انعام ملے گا، بلکہ ہم جیسے عام لوگ بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کے، اور اب تو خاص طور پر چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین اور خاتم النبیین تشریف لا چکے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک ہمارے سامنے پیش کیا، اور جب کوئی نیا رسول آتا ہے اور نئی کتاب آ جاتی ہے تو یاد رکھیں پچھلی تمام کتابوں کی تعلیمات منسوخ ہو جاتی ہیں، پھر پچھلی تمام شریعتیں وہی بس باقی رہیں گی جن کا ذکر اب قرآن عظیم میں ہے، یعنی جو احکام پچھلی کتابوں میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن نے ان کو منع نہیں کیا، ختم نہیں کیا، وہ باقی ہیں،
باقی ایسے کوئی احکام جو پہلے نہیں تھے اب بتائے گئے انہیں ہمیں فالو کرنا ہوگا، اور اسی طرح اگر پچھلے قوموں میں کچھ احکام تھے اور قرآن نے ان کے خلاف احکام بیان فرما دیے تو اب وہ ان احکام کا سابقہ احکام کا اعتبار نہیں، موجودہ کا اعتبار ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اسے سمجھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، قرآن پاک کو سمجھیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن آمن و اصلح، ایمان تو ہمیں گھر بیٹھے ملا ہوا ہے، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، آنکھ کھلی، گھر والوں نے جب شعور حاصل ہوا تو ہمیں بتایا کہ تم محمدی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہو اور تم مسلمان ہو، یہ تو گھر بیٹھے انعام مل گیا۔ اب ہمارے لیے حقیقتاً دوسرا کام ہے وہ اصلحہ، کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور اصلاح اعمال یہ نہیں کہ ہم اپنی عقل کے مطابق کریں، بلکہ ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیا گیا ہے، قوانین دیے گئے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے شرائط، کچھ لیمیٹیشنز رکھی ہیں، ان سب کو جاننا ہے۔ ہمیں کیا ذہن میں ہم لا سکتے ہیں اور کیا ہمیں ذہن میں نہیں لے کر آنا، یہ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے، ضرورت جاننے کی ہے۔ کیا دیکھ سکتے ہیں، کیا دیکھنا حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر علماء نے ان کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بالتفصیل بتا دیا کہ کس چیز کو دیکھنا جائز، کس کو دیکھنا حرام، کس چیز کو دیکھنا باعث ثواب اور کس چیز کو دیکھنا سبب گناہ ہوتا ہے۔ کیا چیز سونگھ سکتے ہیں کیا نہیں، کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں، کیا بول سکتے ہیں کیا نہیں، کیا چھو سکتے ہیں، کس چیز کو ٹچ کرنا حرام ہے۔ شرمگاہ کے گناہ بیان کر دیے، اس کا درست استعمال بتا دیا، ہمیں صحبتوں کے بارے میں بتایا، اچھی صحبت اختیار کر سکتے ہیں، بری صحبت نہیں، پھر اچھی صحبت کیا ہے، بری صحبت کیا ہے، اس کی معرفت دے دی۔ اسی طریقے سے مال کے بارے میں تفصیل بیان کر دی، کون سے ذریعے سے آپ مال کمائیں گے حرام، اور کون کون سی چیزیں کھانا پینا حرام، کون سی حلال، یہ تمام چیزیں ہمیں بیان کر دی گئیں۔ تو اصلحہ کے اندر یہ تمام چیزوں پر توجہ درکار ہے کہ ہماری اصلاح، اعمال کی اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے نمبر 1 ہم عقائد جانیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، آسمانی کتابیں، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، دوزخ، آخرت، تقدیر، ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ نے عقائد بیان کیے ہیں، پھر حدیثوں میں کیا ہیں، اگر ہم ان کو سیکھ لیں گے تو ہمارے عقائد کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر آئے گی اعمال، پھر وہ ہمیں قرآن و حدیث کا مزید مطالعہ، جو عمل سے تعلق رکھنے والی آیات اور احادیث ہیں وہ دیکھنی ہوں گی۔ پچھلے کئی پروگرامز میں آپ نے جو ہمیں ریگولر دیکھتے ہیں، ہم نے اطاعت رسول کے ضمن میں بہت تفصیل سے کلام کیا مختلف اعمال کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا عقائد اور اعمال کے بارے میں، پھر اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے کہ خود احتسابی کا عمل شروع ہوتا ہے کہ میں کون کون سی چیزیں اپنائے ہوئے ہوں اور کن چیزوں کا میں انکار کر رہا ہوں، کن چیزوں سے دور ہوں۔ جب ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ایک اسٹیپ گویا کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا، کہ ہم اندھیرے سے اجالے میں آ گئے۔ جیسے کوئی گھپ اندھیرے میں کمرے میں بند کر دیا جائے تو اسے نہیں پتہ چلے گا، اگر وہاں کیلیں پڑی ہوئی ہیں، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، خطرناک خنجر پڑے ہوئے ہیں، سیدھے اس طرح گاڑے گئے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ بیچارہ یوں ٹامک ٹوئیاں مارے گا، کہیں پر بھی اس کا ہاتھ لگ سکتا ہے، کٹ سکتا ہے، آنکھ میں گھس سکتا ہے، پیر میں کانٹے لگ جائیں، وہ بہت خطرے میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر بلب جلا دیا جائے، کمرہ روشن ہو جائے، تو ایک چیز واضح طور پہ سامنے آ جائے گی کہ بھئی یہاں خطرہ ہے اور یہاں خطرہ نہیں ہے۔ یہ جب واضح ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب ہم اسٹیپ اٹھائیں، اگر ہم ان خطرات سے بچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل جائیں تو محفوظ رہے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے کیلوں پہ پاؤں رکھ دے، خنجر کے اندر جا کے اپنا منہ مار دے اور کانچ کو ہاتھ میں پکڑ لے جو اس کی دھار سے اس کا ہاتھ کٹ جائے، تو یہ قصور اس کا ہے، پھر اور کسی کا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ حالت ہوتی ہے جب ہمارے پاس معلومات بالکل بھی نہیں ہوتی، ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں عقیدے کے معاملے میں بھی اور عمل کے معاملے میں بھی، سنی سنائی باتوں پر عمل پیرا ہو رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اندھیرے کمرے میں 3-4 آدمی ہو تو وہ آپس میں اندھیرے میں مشورہ کریں کدھر جانا ہے، ایک کہنے یار اس طرف چلتے ہیں شاید بچ جائیں، دوسرے کہنے مجھے ادھر خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو یہ بیچارے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، خطرے سے کیسے بچیں گے؟ ہاں، لائٹ آن ہو جائے پھر ہر ایک اپنا راستہ اچھے انداز سے متعین کر سکتا ہے۔ یوں ہی جب ہم علم سیکھ لیتے ہیں اور ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، کم از کم ایک اسٹیپ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں نمایاں طور پہ نظر آتی ہیں کہ بھئی یہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اور یہ اختیار نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد
ایک اور سٹیپ ہوتا ہے کہ اب ہم اچھی چیزوں کی طرف بڑھیں، جس کو اللہ نے فرمایا فمن آمنا و اصلحہ، اور اگر ہم ایسا نہیں ہے بری چیزوں کی طرف بڑھیں گے تو وہ ان کفار کا ذکر ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا کفار کے بارے میں اور فساق کے بارے میں بیان فرمایا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ہدایت کو چھوڑا ہے۔ اب ہمیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا انعام آپ کو مجھے بھی حاصل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اس پر توجہ کریں اور ان انعامات کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ اگلی آیت دیکھیں، وہ بھی تقریباً اسی طرح کے مضمون پہ مشتمل ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بالکل تقریباً ملتا جلتا مضمون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اولاد آدم علیہ السلام، اما یأتینکم رسل، میرے رسول تمہارے پاس آئے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، یقصون علیکم آیاتی، وہ تمہارے سامنے میری آیات بیان فرماتے ہیں۔ اب وہ آیات معجزات بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر مراد ہوگا معجزے دکھاتے ہیں، اور یا پھر مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تھیوری پیش فرمائی جس کا پریکٹیکل کرنے کا حکم ہوتا ہے، تعلیم شرع، وہ تعلیم شرع پیش کرتے ہیں۔ فمن اتقا، پھر جو بچا، یعنی اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر جو اس میں ممنوعہ چیز سے ان سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو وہ اس پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی طرح سمجھایا ہے کہ جب اللہ کے رسولوں کے پیغام تم تک پہنچے، اور اب تو ہمارے پاس سید الاولین والآخرین کا پیغام پہنچا ہے، ہمارے نبی سب سے جامع اور مکمل شریعت لے کر آئے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام مخصوص علاقوں میں اور مخصوص قوموں میں بھیجے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روایت کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبیوں پر 5 چیزوں سے خصوصیت عطا فرمائی، جن میں ایک ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام بنی نوع انسان جو ہیں، تمام ابن آدم جتنے بھی دنیا میں ہیں، ان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ایک روایت میں وسعت ہے کہ مجھے تمام مخلوق کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے بھی دنیا کے اندر جہاں جہاں بسے ہوئے لوگ ہیں سب کے نبی بن کر آئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرع جو اب تعلیم شرع ہے وہ ان سب کے لیے ہے، ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے، ایک مخصوص مکتب فکر کے لیے نہیں ہے، مخصوص شعبے سے تعلق رکھنے والے اشخاص کے لیے نہیں ہے، تو لہٰذا آپ سب کو اس کو فالو کرنا ہی ہوگا۔ اب جو قبول کرتا ہے ٹھیک، جو نہیں کرتا وہ مارا جائے گا۔ تو اس لیے جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقت احتساب یہ ہے کہ آپ اور میں بھی اپنے بارے میں غور و تفکر کریں کہ کیا ہم اس روش پہ چل رہے ہیں۔ ہر دور میں آپ یہ غور کیجئے گا، ہر دور میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے بڑے معروف ہیں، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا ایک لڑکی کی محبت کی وجہ سے، جو کہ قابیل کی بہن تھی، سگی بہن، کیونکہ اس وقت سگا اور ستیلے ہونے کا معیار یہ تھا، یا اجنبی ہونے کا یا نامحرم ہونے کا معیار یہ تھا کہ بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک حمل سے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ٹوئن ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، پھر دوسرا حمل ٹھہرتا، پھر بچے پیدا ہوتے، 2 پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی، اور شادی کرنے کا معیار یہ تھا کہ جو پہلے والا لڑکا ہے وہ دوسری لڑکی سے، اور جو پہلی لڑکی ہے وہ دوسرے لڑکے سے کرے گا۔ اب یہ جب قابیل پیدا ہوا، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی بہت ہی حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب قانون شرع کے مطابق حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، لیکن قابیل نے اپنی ہی بہن پر نگاہ غلط ڈالی اور اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری بہن بنایا ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، حابیل سے نکاح ہوگا۔ تو اس کو بغض پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہوا۔ آدم علیہ السلام مکۃ المکرمہ کے ارادے سے تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ کی طرف چلے گئے، اور پیچھے اس نے قتل کر دیا۔ تو سمجھانے کا مقصود ہے کہ وہاں سے ابتدا ہوئی ہے۔ ہر نبی کے دور میں 2 گروہ بنے ہیں، ایک اچھوں کا گروہ، ایک بروں کا گروہ، اور یہ ہر نبی کے دور میں چلتا چلا آیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کرے
کہ یہ بتائیں کہ جو دو گروہ تھے ان میں بہتر کون تھا؟ ہم کہیں گے اچھے والے تھے جنہوں نے اطاعت کی۔ اچھا، کس گروہ کی پیروی اختیار کرنی چاہیے؟ اس کا جواب بھی یہ ہوگا جی اچھے گروہ کی۔ اچھا، برے گروہ کے پیچھے چلیں یا ان کی طرح بن جائیں تو کیا ہوگا؟ نہیں یار بہت برا، یہ تو جہنم میں جائیں گے۔ لیکن جب ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہم وہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہم منع کر رہے ہیں، ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کسی کو سمجھا رہے تھے۔ یعنی ہم تو یہ کہہ رہے تھے وہ اچھے والے جو تھے جنہوں نے اطاعت کی وہ بہت اچھے تھے اور انہی جیسا بننا چاہیے، لیکن ہمارا عمل اس کے مخالف ہوتا ہے۔ تو جب ہر دور میں دو گروہ رہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی دو گروہ ضرور ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار اور اطاعت گزار، جن کو اچھے لوگ کہا جاتا ہے، اور دوسرے ایسے ہوں گے کہ جو نافرمان قسم کے ہوں گے۔ پھر نافرمان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو ایمان ہی قبول نہیں کرتے، جیسے کافر وغیرہ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان تو قبول کر لیتے ہیں یا کسی مومن گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں لیکن اطاعت رسول مکمل طور پہ نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک نافرمانی ہے۔ تو اب آپ کو مجھے غور کرنا چاہیے کہ اس ہر دور میں جب دو گروہ رہیں، اس دور میں بھی ہیں، اس امت میں بھی ہیں، تو آپ اور میں کس گروہ میں ہیں؟ اور پھر اگر ہمیں ثابت ہو جائے کہ ہم برے گروہ میں خدا نخواستہ، تو اپنے آپ سے میں سوال کرنا چاہیے کہ کیوں ہے؟ اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم نے غلط گروہ کا انتخاب کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا کوئی اچھا انجام نکلے گا؟ کیا اچھی موت آئے گی؟ کیا قبر میں راحت ملے گی؟ کیا میدان محشر میں ہمیں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صفوف میں کھڑا کیا جائے گا؟ کیا اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے گا؟ کیا جنت کی نعمتیں ملیں گی؟ یا خدا نخواستہ پھر اس کے جسٹ اپوزٹ بری موت آئے گی، عذابات قبر ہوں گے، مجرمین کے صفوف میں ندامت شرمندگی کے ساتھ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور ہمیں حکم ہوگا کہ چلو جہنم کی طرف چلو۔ تو اس لیے سوچنے سمجھنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام ذکر فرمایا، اس انعام کے حاصل کرنے کے لیے آج آپ کو مجھے سوچنا ہوگا اور اپنے آپ کو اچھے گروہ میں شامل کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا